السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آسمان پر پھیلے بادلوں نے نیلے آسمان کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی چھپا دیا تھا۔ موسم تو ابر آلود تھا، کسی کی قسمت بھی خاک ہونے والی تھی۔ آج ایک اور معصوم بہن اپنے بھائیوں گناہوں کے بدلے ونی ہونے جا رہی تھی۔ سرپنچ کے ڈیرے پر اس وقت بہت سارے لوگ موجود تھے جو سانس روکے منتظر تھے آج کے فیصلے کے، جو کسی معصوم کو ظلم میں دھکیلنے کے لیے کیا جانا تھا۔ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی۔ حنان شاہ کے قتل کے بدلے قاتل کی بہن یعنی افراسیاب چودھری کی بیٹی کو ونی کے طور پر مقتول کے بھائی مومن شاہ کے حوالے کیا جائے گا، جس کا ابھی اور اسی وقت مومن شاہ سے نکاح ہوگا۔ سرپنچ کی بھاری رعبدار آواز نے جہاں مومن شاہ کے سینے میں ٹھنڈی پھوار اتاری، وہیں چودھری افراسیاب کے اوپر اس کے فیصلے پر گویا ظلم کا پہاڑ توڑا۔ آج پھر ایک بہن کو اپنے بھائی پر قربان ہونا تھا، بھائی کی زندگی بچانے کے لیے۔ اسے اپنی معصوم جان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھنا تھے۔ میری بچی پر رحم کریں سرپنچ جی، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ میرے بیٹے کو قتل کر دیں، قتل کے بدلے۔ چودھری افراسیاب نے اس کے آگے رحم کی اپیل کی۔ نہیں چودھری افراسیاب، مجھے قتل کے بدلے قاتل نہیں بلکہ ونی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی محبت اور اسے کھو دینے کی طرف دیکھتے کب سے خاموش بیٹھا مومن شاہ چلایا، وہ ابھی میری چھوٹی سی بچی ہے، اب آپ 2 سال بعد اس کے 18 سال کے ہوتے ہی نکاح کر لیجیے گا شاہ صاحب، وہ میرے پاس آپ کی امانت ہوگی۔ چودھری افراسیاب نے اس کے سامنے التجا کی۔ آج کا مطلب ابھی کا مطلب ابھی تو 2 دن نہیں دوں گا، تم 2 سال کی بات کر رہے ہو۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر لڑکی کو یہاں لے کر نہیں آئے تو میں خود تمہارے گھر میں گھس کر اسے اٹھا لوں گا، مومن شاہ نے غضب ناک انداز میں کہا۔ ظلم نہ کریں، اگر حقیقت کچھ اور نکلے تو آپ معافی نہیں مانگ سکیں۔ افراسیاب چودھری نے مومن شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، بات کی بات میں دیکھی جائے گی، ابھی آپ کا بیٹا مجرم ہے اور اس نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے پر اب تمہیں اپنی بیٹی میرے حوالے کرنا ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی معصوم بیٹی ظالموں کے حوالے نہیں کروں گا۔ سن لیا تم نے، میں نے اپنی بچی کو ماں اور باپ بن کر پالا ہے، ایسے کسی اور کے گناہ کی سزا اپنی بچی کو دے دوں؟ یہ کہتے افراسیاب چودھری اپنے آنسو صاف کرتا چلا آیا۔ پیچھے مومن شاہ غصے سے سرپنچ کو دیکھنے لگا۔ ایسے جا پانی وحشت زدہ نظروں سے اسے جلا کر بھسم کر دے گا۔ مومن شاہ آج اپنے ونی کو خود جا کر لے آئے، اگر افراسیاب صاحب آپ کو حوالے نہیں کر رہے تو۔ سرپنچ صاحب نے اس کے غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ صاف ظاہر ہے، وہ تو میں لے ہی آؤں گا۔ یہ کہتے مومن شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ادھر چلا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا مومن شاہ کو روکنا ناممکن ہے، وہ کسی کو خاطر میں لانے والا پتھر انسان تھا جس پر کسی کی التجاؤں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سب اس لڑکی کے لیے بس دعا کر سکتے تھے۔ وہ شاہ حویلی پہنچا تو ملازموں نے گاڑی کو دیکھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ایک شان سے باہر نکلا، شاہانہ انداز سے قدم حویلی کے اندر داخل ہوا، جہاں ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مومن شاہ کو واپس آتا دیکھ کر جیسے ان کے ہاتھوں نے بجلی کی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ سکینہ بی اور ان کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ہاں، پری کو ساتھ لو، میرے ساتھ آؤ دوسری گاڑی میں۔ وہ بے نیاز شہزادہ ہاتھ باندھے معتمد کھڑا تھا، شرفو کو حکم دیتا پھر پلٹ گیا۔ اس نے اپنا بڑا بھائی کھویا تھا جس میں مومن شاہ کی جان بستی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے بس اب انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب تو بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے دل و دماغ پر ایک چیز چھائی، انتقام، بس انتقام۔ اسے لگتا تھا وہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو اپنے پاس رکھ کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر اپنوں کی نظروں سے دور کر کر اپنے دل میں بجھنے والے لاوے کو بجھا لے گا، مگر انجان تھا قدرت کے فیصلوں پر جو اوپر آسمانوں پر ہو چکے تھے، اور وہ نہ تو ضد سے، نہ طاقت سے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان فیصلوں کو بدل سکتا تھا۔ ابھی وہ جس نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا وہی اس پر الٹا پڑنے والا تھا۔ بلیک مرسڈیز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، اس کے پیچھے محافظوں کی گاڑیاں بھی غبار چھوڑتی جا رہی تھیں۔ بلیک مرسڈیز یکدم ایک خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر نہ تو بڑا تھا نہ ہاں چھوٹا تھا، مگر اپنے مالکوں کی ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پہ بڑی ساری بھوری شال ڈالے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا، قدم گھر کے دروازے کی طرف بڑھائے۔ اس کے باہر نکلتے اس کے محافظوں نے بندوقیں تان کر چاقو چبند اس کے پیچھے چلے۔ گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔
شرفو نے اس پر پستل تان کر اسے خاموش کروا دیا، جبکہ وہ شان و بے نیازی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ کدھر لے کے جا رہے ہو ہماری امانت کو افراسب؟ ہم نے سوچا آپ کو زحمت ہوگی، اس لیے مومن شاہ بذات خود چل کر اپنی امانت لینے آیا ہے۔ چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے وہ قدم قدم چلتا افراسب کے قریب آیا۔ افراسب جو بیٹی کا بازو پکڑے گھر کے پچھلی سائڈ کی طرف جانے لگا تھا، مومن شاہ کی آواز سن کر ایک دم رکا۔ دیکھو مومن شاہ، میری بیٹی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم اس کو مت لے کر جاؤ۔ افراسب نے منت بھرے انداز میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا کس نے میرا کیا بگاڑا ہے یا نہیں، مگر مجھے یہ بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں والی لڑکی چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ مومن شاہ کی سرخ انگارہ آنکھیں چیخ چیخ کر اس کے انتقام اور نفرت کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ افراسب نے بیٹی کو خود میں بھینچا۔ وہ ڈری سہمی باپ سے چپکی کھڑی تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ڈر کے مارے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اشارے کرنے پر سکینہ اور پری نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پکڑنا چاہا، مگر وہ تھی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی، ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک چٹاک بھر کی لڑکی نہیں پکڑی جا رہی، تم دونوں سے ہٹو پیچھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود اس کا بازو سختی سے پکڑ چکا تھا، جبکہ اس کے آدمی افراسب کو قابو کیے کھڑے تھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، جبکہ وہ رو کر باپ کو پکار رہی تھی، چھوڑو مجھے بابا، بچا لو مجھے۔ اس کے کھینچا تانے میں اس کا دوپٹہ راستے میں گر گیا۔ جبکہ مومن کی نظریں اس پر پڑی تو غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اپنے کندھے سے شال اتارتا وہ اس کے گرد لپیٹ چکا تھا، اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر پھینکتے خود اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا، اور گاڑی دوبارہ منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ معصوم لڑکی بے ہوش ہو کر اس کے کندھے پر ڈھلک گئی۔ مومن ایک نظر اسے دیکھتا باہر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ شیٹوں سے اس نے مندی مندی آنکھیں وال کی، اپنے اوپر ایک عورت کو جھکے ہوئے پایا جو اس کا چہرہ تھپتھپاتے کچھ بول رہی تھی۔ اٹھ جاؤ بیٹی، چھوٹے سائیں آ گئے تو اچھا نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈانٹیں گے۔ سکینہ بی نے اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے گھر جانا ہے بابا کے پاس، پلیز مجھے بابا کے پاس چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ مجھے مارے گا۔ وہ روتے روتے سکینہ بی کے سامنے ضد کر رہی تھی، تم گھر نہیں جا سکتی بیٹی، ونی میں آئی لڑکیاں کبھی اپنے گھروں میں نہیں جا سکی، انہیں تو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ سکینہ نے روتی ہوئی معصوم لڑکی کو چادر اڑاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، بس بابا کے پاس جانا ہے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کسی ضدی بچے کی طرح وہ بضد تھی، آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ کا تو بیاہ ہے نا آج ہمارے چھوٹے سائیں کے ساتھ، آپ کے تو بھاگ ہی جاگ اٹھے، آپ کا بیاہ خوبصورت گھبرو جوان سے ہو رہا ہے۔ پری نے چھوٹے سائیں کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہا، کون چھوٹا سائیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، مومن سائیں کی بات کر رہی ہوں جو آپ کو لے کر آئے تھے، وہ بہت اچھے ہیں۔ پری نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے کملائے چہرے کو دیکھا، نہیں وہ برے ہیں، وہ مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، صرف برا ہی نہیں بہت برا ہوں، اگر میری بات نہ مانی اس سے برا بننے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ دروازے میں کھڑے مومن شاہ نے کہا۔ ڈر کے مارے اس نے پاس کھڑی سکینہ بی کو پکڑ لیا، اس کو باہر لے کر آ جاؤ نکاح کے لیے، اور ہاں اچھی طرح سمجھا کر لانا۔ سکینہ بی کو حکم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ سنو بیٹی، اگر مولوی صاحب کچھ پوچھے تو کہنا قبول ہے، پھر تم گھر جا سکو گی۔ سکینہ بی نے اس ڈری سہمی لڑکی سے کہا، ہاں میں سب کر لوں گی، بس مجھے گھر جانے دو۔ وہ گھر جانے کی خوشی میں جلدی جلدی بول رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ اپنی قید کے پروانے پر مہر ثابت کرنے جا رہی ہے، کسی بے بس پرندے کی طرح سونے کے پنجرے میں قید ہونے جا رہی ہیں۔ کھڑکیاں تو ہیں مگر بند۔ سکینہ اس لیے باہر آئی، صوفے پر بٹھا کر معتبر انداز میں کھڑی ہو گئی۔ مومن شاہ نے جو چادر اسے اڑائی تھی، اب بھی وہ اسی چادر کو اوڑھے منہ ڈھانپے کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ مومن شاہ کے اشارے کرنے پر مولوی نے نکاح شروع کروایا۔ قلب افراسب، مولوی صاحب ابھی کچھ کام باقی ہے جن کا پہلے ہو جانا ضروری ہے۔ پیچھے سے آنے والی رعبدار آواز نے سب نے نظریں گھما کر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ مومن، میں چاہتا ہوں ان کاغذات پر تمہارے نکاح سے پہلے سائن ہو جانے چاہئیں۔ وہ اب کالی شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے، وجاہت کا شاہکار، آنکھوں میں سرد پن لیے اپنے بیٹے سے مخاطب تھے۔ کیسے کاغذات؟ مومن شاہ نے اپنے باپ کے سامنے آتے پوچھا۔ وکیل صاحب لائیے کاغذات۔ ان کے کہنے پر وکیل نے کاغذات کی ایک کاپی انہیں دی۔ جائیداد کے کاغذات؟ ہم نے یہ حویلی اس لڑکی کے نام اور باقی جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔
شہادر نے ایسے کہا جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ واپس آئیں، یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی ہے، ونی میں آئی ہے۔ پھر جائیداد میرے نام کیوں؟ کیوں میرے بھائی کی بیوہ اور بچہ بھی تو ہیں۔ وہ چہرے پر حیرت لیے بولے، تم اگر ان کاغذات پر سائن کر دیتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو ہم حنان کے والد ہونے کے ناطے خون معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور پھر یہ لڑکی بھی ونی ہو کر تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے کاغذات اسے پکڑا چکے تھے، جبکہ مومن شاہ حیران نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آخر انہیں جائیداد ان کے نام کرنے کی کیا جلدی تھی؟ آخر کیا وجہ تھی جو انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ حنان کی بیوہ اور بیٹے کو کیوں نہیں کچھ دینا چاہتے تھے؟ وہ یہ سوچ میں پڑ گیا، نہ بھائی کا انتقام لیے بنا رہ سکتا ہے اور نہ ہی بیوہ، بھابھی اور بھتیجے کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ سکتا ہے۔ آخرکار ایک نتیجے پر پہنچ گیا، وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سائن کر کے پیپر حیدر شاہ کو پکڑا دیے۔ اب اجازت ہے میرا نکاح ہو جائے؟ اس نے باپ کو دیکھتے پوچھا۔ نکاح پڑھا دیں مولوی صاحب، شاہ حیدر نے مولوی صاحب سے کہا۔ کلب افراسب، آپ کا نکاح مومن حیدر شاہ سے بغضب حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سسکی نکلی، آواز جیسے حلق سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ مگر اس نے قبول کرنا تھا تو اسے گھر جانا تھا، مگر یہ خبر نہیں تھی وہ تو اس کے بہلاوے کے لیے بولا گیا ہے۔ ونی ہونے والی لڑکیاں بھلا کہاں ماں باپ کے گھر جاتی ہیں؟ 3 بار قبول بول کر وہ اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھوا چکی تھی۔ مومن شاہ بھی ایسے قبول کہا جیسے کوئی بوجھ ہو جلد از جلد اسے اتار پھینکا ہو۔ چلو اب حویلی۔ سب کے جانے کے بعد وہ کلب کو نہ اٹھتا دیکھ کر بولا، مگر آپ نے بولا تھا ہمیں بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے، مجھے حویلی نہیں جانا۔ وہ سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے بولی، تمہیں کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سب میری مرضی کا ہوگا۔ تم مومن شاہ کی ملکیت ہو، تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ اب سمجھی، میں ہی طے کروں گا تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تم نہیں۔ غضب ناک تیور لیے وہ اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر بولا، جس کا شاید اسے نام بھی نہیں پتا تھا۔ نکاح کے وقت بھی اس نے غور نہیں کیا تھا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے صرف انتقام لینا تھا۔ ڈری سہمی لڑکی بازو سے پکڑتے وہ آگے بڑھا، وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھسٹتی جا رہی تھی۔ مومن شاہ کلب کو لے کر جانے کے بعد افراسب چودھری زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آج اس نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کھو دی تھی، اور بیٹا تو نہ جانے جرم کر کے کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے اپنے اسے دلاسا دینے کی بجائے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایسا تو ہو رہا تھا ہم تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، ہم اپنے آپ بس چپ چاپ خاموشی تماشائی بنے ہماری حالت راز پر مسکراتے آوازیں کستے نظر آتے ہیں۔ سب لوگ جو مومن شاہ کی گاڑیوں اور محافظوں کو دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے، اب باہر کھڑے سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ بھائی بس کریں، جو خدا کو منظور تھا۔ شاید ہماری کلب کی قسمت ہی ایسی تھی، اب بس دعا کریں وہاں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ افراسب کے بھائی نے اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھایا۔ زہرا بھائی جان کے لیے پانی لاؤ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو پانی لانے کا کہا۔ عالی شان سرخ حویلی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہاں بسنے والے لوگ شاہانہ طرز زندگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بلیک مرسڈی کے رکتے ہی باقی تمام گاڑیاں یکے بعد دیگرے حویلی کے بڑے سے پورچ میں آ کر رکیں۔ مومن شاہ گاڑی سے نکلا اور کھینچ کر سسکتی ہوئی کلب کو باہر نکالا، پھر لیے اسے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ بہت ساری رہداریاں پار کرتے، بڑے بڑے کمروں کے سامنے گزرتے وہ ایک بڑے سے ہال میں آ کر رکا، جہاں سامنے مسیری پر ایک ڈھیر عمر خاتون بیٹھی کسی تصویر کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے مومن کے ساتھ کھڑی سسکتی لڑکی کو دیکھا۔ غصے سے ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پھر اچانک وہ مسیری سے اتر کر اس لڑکی کے قریب آتے اس پر جھپٹ پڑی۔ تیرے بھائی نے میرے جگر کا ٹکڑا چھین لیا، مار ڈالا میرے حنان کو، کیا بگاڑا تھا میرے بچے نے جو اس کا بھری جوانی میں موت کی نیند سلا دیا۔ وہ غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو مارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ خود اسے بچانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جب بوڑھی تھک کر رک گئی تو کسی نے اچانک حملہ کیا، بالوں سے پکڑ پر زمین پر گراتے مکے لاتوں کی برسات شروع کر دی۔ اس معصوم کا جس پر کوئی اثر نہ ہوتے ہوئے یہ حال کیا جا رہا تھا۔ ظالم، مجھ سے میرا شوہر چھین کر مجھے بیوہ کر دیا،
میرے بچے کو یتیم کر دیا تیرے بھائی نے، میں چھوڑوں گی نہیں، مار دوں گی میں تجھے۔ وہ حنان کی 25 سالہ بیوی تھی جو کلب کو بے دردی سے مار رہی تھی۔ بس کر دے بھابھی ورنہ یہ مر جائے گی، چھوڑیں ابھی۔ اب آپ کا غصہ اتر گیا ہے تو اماں جان آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہیں گی، میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی کلب کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر چل پڑا۔ پری کو آواز دے کر بلا رہا تھا۔ جی صاحب۔ پری ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کی مرہم پٹی کر دینا، آج کے بعد حویلی سے میں باہر ہوں تو تم اس کے ساتھ رہو گی، وہ بے نیازی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کلب بی بی زیادہ درد تو نہیں ہو رہا کیا؟ کتنا مارا ہے آپ کو؟ سامیہ بی بی نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، وہ تو ملازموں کو بھی ایسے ہی مارتی ہیں، ذرا رحم نہیں ہے ان میں۔ اس کی مرہم پٹی کرتے بولتی جا رہی تھی، پھر اس کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا، خود باہر چلے گی۔ مومن شاہ کی تاکید کے مطابق دروازہ لاک کرنا نہ بھولی۔ امی جان آخر آپ لوگوں نے کیسے کلب کو اس درندے کے حوالے کر دیا؟ رافع جو ابھی ابھی لوٹا تھا، یہ سن کے کہ کلب کو مومن شاہ ونی کر کے لے گیا ہے اور وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اب بھی اپنی ماں کے سامنے غصے سے ان سے پوچھ رہا تھا تم کیوں اس طرح غصہ کر رہے ہو؟ تمہارا کیا؟ اس کے بھائی کے گناہ کی سزا ملی ہے اسے، اور شکر ادا کرو تمہاری جان چھوٹی اس سے۔ رخشندہ بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ ان پر بوجھ ہو۔ منگ تھی وہ میری، ایسے کیسے چپ کر جاؤں؟ پسند کرتا تھا میں اسے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ہاں تو شکر کرو یہ بات شاہوں کو پتہ نہیں چلی، ورنہ پرائی لڑائی میں کہیں تجھے ہی نقصان نہ پہنچا دیتے۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں خاموش ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا رہوں گا؟ بغیرت نہیں ہوں میں خود کلب کو وہاں سے لے کر آؤں گا۔ اور جتنے آرام سے یہ بات کر کے گیا تھا، رخشندہ بیگم کا آرام سکون تباہ کر گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچائیں۔ وہ تو اپنی بھانجی سے اس کی شادی کے ارمان سجائے بیٹھی تھی کہ اب تو ان کے راستے کا کانٹا بھی نکل گیا ہے، مگر ان کا بیٹا خود پرائی آگ میں کودنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ جب تھک ہار کے کمرے میں پہنچا، سامنے ہی اس کو بیڈ پر لیٹے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، دماغ کی رگیں تن گئی۔ جتنا وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس کو غصہ آ جاتا۔ اب بھی ویسے ہی ہوا۔ بابا مجھے آپ کے پاس آنا ہے، وہ نیند میں بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار واضح تھے، مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑ چکے تھے۔ اس کا نیند میں بھی اپنے باپ کو پکارنا جلدی میں تیل کا کام کر گیا۔ وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑھا، کمفرٹر کھینچ کر اتار کر پھینکا۔ اتنے ہی نہیں بس کی تھی، اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے بیڈ سے نیچے اتار چکا تھا، بیڈ کی چادر بھی اتار کر دور اچھال دی جیسے کلب کا جسم لگنے سے ناپاک ہو گئی ہو۔ وہ پھر الٹے قدم لیتا کلب کی طرف آیا۔ کس سے پوچھ کر یہاں سوئی تھی اور کیا سوچ کر سوئی تھی؟ میری چیزوں کو چھونے کی جرات بھی کیسے کر لی تم نے؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ رونے لگی۔ ایک تو کچھ دیر پہلے پڑنے والی مار کا درد ویسے ہی برقرار تھا، اب اس کے جھنجھوڑنے کی وجہ سے ان میں اور تکلیف ہو رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے تمہاری، زبان کھینچ لوں گا۔ مجھے روتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ مومن کی دھاڑ پر اسے چپ لگی تھی۔ آخری اور پہلی بار معاف کر رہا ہوں، آئندہ کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے اسے پیار بھری بات کی ہو۔ کر تو رہا ہے آج تو بے توقیر ہمیں، کل خواب تیری آنکھ کا سندور رہیں گے ہم، تھک جائیں گے تو مانگ کر ہم کو دواؤں میں، تیرے خیال و خواب کا محور رہیں گے ہم۔ جب وہ اس بات میں سر ہلاتے ڈر کے مارے اس سے دور جا کھڑی ہوئی، مبادا وہ پھر کچھ بول نہ دے۔ ایک اور بات بتاؤں، آج سے بلکہ ابھی سے میرے سارے کام تم کرو گی، کوئی بھی کام ذرا بھی لیٹ ہوا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ اب وہ قدرے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شاید اس کی روتی صورت دیکھ کر مومن کو ترس آ گیا تھا۔ میں وہ اٹکتے ہوئے پوچھنے لگی، ایسے اس کے علاوہ جیسے اور بھی کسی کو کہا گیا ہو؟ ہاں کیوں، تمہارے علاوہ کمرے میں اور ہے کیا؟ مومن نے آنکھیں دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں تو، کلب نے تھوک نکلا۔ شرفو پری اوپر بھیجو میرے کمرے میں۔ شرفو کو حکم دیتے وہ فون سے کان ہٹاتا جیب میں رکھ چکا تھا۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے، پری ان کے سامنے تھی۔ جی صاحب جی آپ نے بلایا؟ وہ مودبانہ انداز میں نظریں جھکائے بولی تھی۔ ہاں، اپنی بی بی جی کو میرا سارا کام سمجھا دو اور کھانے کو بھی کچھ دے دو۔ جی صاحب جی میں بتا دیتی ہوں۔ چلیے بی بی جی میں آپ کو آپ کا کام سمجھا دوں۔ مومن کو جواب دیتے وہ پری سے مخاطب ہوئی۔
مومن بھی کمرے سے نکل گیا۔ چلیے میں آپ کو حویلی دکھاؤں، بہت پیاری اور خوبصورت حویلی ہے شاہوں کی۔ پری ایک بہت ہی بطونی 19-20 سال کی لڑکی تھی۔ وہ کلب سے بھی انتہا پیار اور مان سے پیش آ رہی تھی، جیسے بھی وہ باقی حویلی والوں کی طرح اس پر نظر میں اہم ہو۔ ارے لڑکی کہاں جا رہی ہو اس منحوس کو لے کر؟ سامیہ جو سفید جوڑے میں ملبوس تھی، اماں سائیں کی کمرے کی طرف جا رہی ہوں، ان کو دیکھ کر بولی۔ وہ صاحب جی نے بولا ہے ان کو کام سمجھا دوں، ان کا کھانا بھی دے دوں۔ پری من ہی من میں مومن کا حکم اسے بھی سنا ڈالا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، پورے گھر کا کام بتا دینا، اور یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، آخر کو مفت کی روٹیاں تھوڑی توڑنی ہے اس نے، وہ نفرت سے کہتی اماں سائیں کی مسحری کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے یہ، جیسے باقی سب تو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے سامنے۔ بڑی بڑبڑائی، یہ لیں آپ بریانی کھائیں جلدی سے، نہیں تو پھر آ جائیں گی۔ وہ بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ بھائی جان کی موت کا جتنا دکھ تجھے ہے اتنا ہمیں بھی ہے، مگر تو نے خود کو سب سے دور کر لیا ہے یار، نے شکوہ کیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے خود کو کھو دیا ہے، میں جیسے ہار رہا ہوں، وہ خلا میں گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تیرا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ تیری حالت ایسی تب ہوتی ہے جب تو کچھ غلط کرے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ علی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اپنائیت سے بولا۔ بھائی کا انتقام لیتے ادھر جا پہنچا ہوں جہاں شاید مجھے جانا نہیں چاہیے، بھائی کے قاتل کی بہن کو بیوی بنا کر بیٹھا ہوں۔ کل جب اماں اور بھابھی اسے مار رہی تھی، پہلے تو بت بنا تماشا دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے مجھے یہ سب کچھ برا لگا، اس تماشے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا، حالانکہ میں تو یہی چاہتا تھا اس کو درد ہو، وہ تڑپے، مجھے سکون ملے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ سب کہتے ہوئے 27 سالہ میچور مغرور سرد رویہ رکھنے والا مومن نہیں لگ رہا تھا۔ بس تو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر خود سوچ، آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس نے تیرا کچھ بگاڑا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ سب کیوں؟ میں کیا کروں؟ جب جب میں اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے اس پر، اسے دیکھ کر مجھے بھائی جان کی یاد آتی ہے، پھر مجھے اتنا یاد رہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ خود پر کنٹرول کر مومن، کیا پتہ تجھے کبھی یہ پتہ چلے تیرا بھائی کا قتل اس نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہو تو تب تو کیا کرے گا؟ ایک بے گناہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر سچائی سامنے آنے پر خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے گا؟ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہی ہے میرے بھائی کا قاتل، کیونکہ وہی صرف تھا، اس وقت کوئی اور نہیں تھا۔ اگر اس نے خون نہیں کیا میرے بھائی کا تو غائب کیوں ہے، کیوں فرار ہو گیا؟ وہ انتہائی غصے سے بولا۔ تمہارا دکھ ابھی تازہ ہے، میں نہیں چاہتا تم بلا وجہ کسی بے گناہ کو سزا دو، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کی کوئی ایسا دشمن ہو جو بس اس کی موت چاہتا ہو، اور دریاب کو بھی انہوں نے ہی چھپایا ہو، یا پھر اس خوف سے کہ کہیں الزام نہ ان پر آ جائے چھپ گیا ہو۔ علی کی بات پر مومن ایک پل کے لیے سوچ میں ڈوبا، پھر سر جھٹکے کوئی اس کے بھائی کی کسی سے کیا دشمنی تھی؟ سارے سرے دریاب کے قتل ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا مومن میرا ہے، وہ صرف مجھ سے شادی کرے گا، پھر یہ میں کیا سن رہی ہوں آپی؟ عالیہ تن فتن کرتی سامیہ کے کمرے میں داخل ہوئی، بیگ کندھے سے اتار کر پھینکتے شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی جنونی، کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی تو اسے حاصل کر لیتی، یا پھر اسے کسی کے قابل نہیں چھوڑتی۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی شروع ہو گئی۔ سر چھاڑ منہ پھاڑ بندہ کچھ تہذیب تہمیز ہی سیکھ لیتا ہے، سامیہ نے سخت قوفیت سے کہا۔ تمیز تہذیب گئی بھاڑ میں، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس مومن چاہیے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کیوں مومن کوئی شاپ میں رکھا ہوا کھلونا ہے جو تجھے چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، وہ جوان خوبصورت مرد ایسے کیسے میرے کہنے پر تجھ سے شادی کر لے گا؟ مانا کہ میں یہ چاہتی ہوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں جتنا لگ رہا ہے۔ سامیہ نے اسے پاس بٹھاتے ہوئے پیار سے سمجھانا چاہا۔ آپی میں کیا کروں؟ آخر اس کے نکاح کی خبر سن کر آپ جانتی ہیں میں کتنی تکلیف میں ہوں، میں نے صرف اس کے خواب دیکھے ہیں، اسے اپنے آس پاس محسوس کیا ہے، میں کیسے برداشت کر لوں کسی اور کا ہوتے ہوئے؟ وہ ہانسی ہوئی۔ ابھی تو میں صدمے میں ہوں، اماں جی سے بھی اس بات پر بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا، تم فکر نہ کرو، بہت جلد تم اس گھر کی بہو بنو گی، اور ہاں آج یہ غلطی کر دی ہے زور زور سے چلانے کی، سمجھدار بنو، ان سب کے ساتھ کھل مل کر رہو اور اپنی جگہ بناؤ اماں جی کے دل میں، اور پھر مومن کے دل میں اور زندگی میں تمہاری جگہ بنا دیں گے۔ اس نے قریب ہو کر سرگوشی نما انداز میں کہہ رہی تھی۔ سوری آپی، پتہ نہیں کیوں مجھے بس غصہ آ گیا اور کچھ ہوش نہیں رہا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ وہی تو بول رہی ہوں میری جان، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اگر بھی اماں جان یا پھر کسی اور کو تمہارے اس جوش کا پتہ چلا۔ سامیہ کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ ہاں اب خیال رکھوں گی۔
وہ جو کب سے ایک پرانی بندوق پر محبت سے ہاتھ پھیر رہے تھے، قدموں کی آواز پر گردن موڑ کر مومن کو دیکھا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے کیا؟ مومن کو چپ دیکھ کر حیدر شاہ نے پوچھا۔ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے نام ہی سب کچھ کیوں، اور اس لڑکی کے نام کیسے آپ حویلی کر سکتے ہیں؟ اس کے دل میں جو سوال تھے آخر وہ زبان پر الفاظ بن کر آ ہی گئے۔ وہ پہلے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھتے رہے جس کو بھائی کی موت نے توڑ کر رکھ دیا تھا اندر سے، مگر وہ یہ خود پر ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ پھر بندوق ایک سائیڈ پر رکھتے اس کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے گویا ہوئے، مومن دیکھو تم جوان خون ہو، جذبات میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ کبھی کبھی ہمیں یہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور ہم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط مان کر ایک سراب کی صورت اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں، اور اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ پلٹنے کا راستہ ہی نہیں بچتا۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا ہے، مگر پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے ساتھ رکھی بندوق کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے صحیح غلط کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں۔ بابا سائیں میں نے جو پوچھا ہے آپ نے وہ تو بتایا ہی نہیں، میری بات کو گول کر گئے۔ مومن نے ان کی آنکھوں میں کچھ کھوجتے ہوئے کہا، ایسا سمجھ لو یہ وقت کا تقاضا ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو بعد میں پچھتاوا میرا مقدر بنتا۔ تم بھی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھو، کہیں چہروں اور لہجوں کو پڑھنا سیکھو۔ وہ ایسی بات کر رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا راز ان کے سینے میں دفن ہو، وہ چاہ کر بھی مومن کو نہیں بتا سکتے تھے۔ کھول کر کہیں نا بابا سائیں، آخر کیا بات ہے؟ آپ نے اپنے سکے پوتے اور بیٹے کی بیوہ کو جائیداد میں سے کیوں کچھ نہیں دیا؟ اس میں کیا اچھا ہے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے، ان کا بھی حق ہے نا۔ مومن تم تب مبشر کی جائیداد اس کے نام کر دینا جب وہ بڑا ہو جائے گا، خود کو سنبھال سکے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بولے، آواز میں ایک درد تھا اور بھابھی کا حصہ، وہ اس حویلی میں حنان کی بیوہ کی حیثیت سے رہ رہی ہیں نا، ہم نے اسے یہ حق دے دیا ہے، یہی بہت ہے۔ سامیہ کے نام پر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا، اور تم کیا مجھ سے سوال کرنے آئے ہو؟ تم نے اپنی من مانی کی سو کر لی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے مومن کو جانے کا بول رہے تھے۔ مومن کے جانے کے بعد انہوں نے پھر سے بندوق کو اٹھا کر اسے چھو کر محسوس کرنے لگے، یہ ان کو اپنے دوست سے تحفے میں ملنے والی واحد چیز تھی جو انہیں بہت عزیز تھی۔ ایک وقت تھا جب لوگ چودھریوں اور شاہوں کی لازوال دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے، پھر کسی کی ایسی نظر لگی کہ سب دھرم بھرم ہو گیا۔ حنان کی موت نے حالات کا رخ یکساں موڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا، شاہوں اور چودھریوں کی دشمنیوں کے قصے سرِ عام ہونے لگے۔ ایک گہرا راز دل میں لیے حیدر شاہ جاننے کی سوچ میں گم تھے، سب اچھا ہونے کی امید لیے بیٹھے تھے، اور یہ دشمنی پتہ نہیں کب تک چلنی تھی۔ ایک معصوم کو تو اس آگ میں جھونک دیا گیا تھا، اور یہ کرنے والا ان کا لاڈلا بیٹا مومن تھا، جو کبھی ایسا نہیں تھا جلد بازی میں فیصلے کرنے والا، مگر بھائی کی موت نے اسے سر تا پیر تک بدل دیا۔ وہ نرم دھیما لہجہ اور ہمدردی بھرے احساس تو کہیں دور سوئے تھے، اس کے دل میں صرف نفرت کی آگ اور دشمنی کا لاوا جل رہا تھا، جس کے بجھنے کی کوئی صورت نظر آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انتقام کی آگ کے شعلے اس قدر وحشت ناک اور شرمناک ہوتے ہیں، کبھی اپنا وجود بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ وہ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، بدلہ لینے کے بعد کبھی خوشی نہیں حاصل کر سکتے۔ جو انتقام کسی دوسرے کی بربادی پر ہوتا ہے، وہ بھلا کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ اور انتقام کی آگ میں جلنا انسان اکثر اپنا ہی نقصان کر دیتا ہے۔ اب مومن شاہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے۔ سر سے اوڑھی شال اب سرک کر کندھوں پر ڈھلک گئی تھی، وہ جھکی کچن کی صفائی کرنے میں مگن گرد و نواح سے بے خبر کھڑی تھی، جبکہ لمبے سیاہ ریشمی بال کمر پر ابشات کی صورت بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جو پانی پینے آیا تھا کچن کے دروازے پر ٹھٹک کے رک گیا، وہ جو لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کا روادار نہیں تھا، آج اسے جانے کون سے جذبہ رکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اسے دیکھتے ایسا محور ہوا کہ یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ کس کام سے آیا تھا۔ پری اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ مڑتے ہوئے پری سے بولی جو کب کی جا چکی تھی، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر خوف کے سائے چہرے پر لہرائے۔ شال کا ہوش آیا تو جلدی سے
کندھوں سے شال کو سر پر لپیٹا اب خود کو ڈھانپ چکی تھی۔ اس کی آواز سنتے وہ ہوش میں آیا اور پھر نظروں کا زاویہ بدلتے پانی کی بوتل منہ سے لگائے کھڑا تھا۔ پانی پیتے وہ کچھ کہے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے جاتے ہی وہ دوبارہ کام میں مگن ہو گئی۔ وقار جو کچن کے سامنے سے گزر رہا تھا ایک لڑکی کو کام کرتا دیکھ کر رکا اور الٹے 2 قدم پیچھے لیتا کچن میں داخل ہوا۔ ارے واہ، کیا نئی ملازمہ رکھی ہے حویلی والوں نے۔ ان لوگوں کی قسمت ہی اچھی ہے، ملازمہ بھی اتنی خوبصورت ملتی ہے اور ایک ہم ہیں۔ وہ کمینگی سے دل پر ہاتھ رکھے کلب کو خلیص نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح دیکھنے پر کلب کو بہت برا محسوس ہوا تھا اور اس کا ملازمہ کہنا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر گیا۔ وہ خباثت سے کہتا کلب کی طرف بڑھا، ایک ہی جست میں اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ ہاں، کلائی پر گرفت بڑھی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، دبی دبی سسکیاں اس کے منہ سے نکلیں، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر لڑک گئے۔ جانے من کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا ابھی تک، وہ کمینگی سے کہتا دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر موجودہ آنسو صاف کرنے لگا۔ کلب نے چہرہ موڑ لیا، ذلیل انسان، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک بار پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ لو چھوڑ دیا، تم اس حویلی میں ہو، میں دیکھتا ہوں کیسے بچ پاؤ گی مجھ سے۔ اس کی کلائی چھوڑتے خباثت سے بولا۔ آزاد ہوتے ہی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ مومن کے کمرے میں جا کر جھٹ سے دروازہ بند کرتے مڑی۔ آنسو آنکھوں سے بے اختیار نکل کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ جو ٹاول سے گیلے بالوں کو رگڑ رہا تھا اچانک اس کے اس طرح ڈرے سمے انداز میں روم کے اندر داخل ہونے پر سوال کرتا۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ مومن شاہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا، اس طرح اچانک اس کے انداز پر۔ اب یہ حالت تھی کہ وہ سینے سے لگی کانپ رہی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا اس کے ڈر سے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر اس کو خود سے دور کرنا چاہا مگر پھر ہاتھ روک لیا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس کو ہلتا نہ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی، پھر اچانک نظریں اٹھا کر مومن کو دیکھا۔ اپنی پوزیشن کا خیال آتے ہی فوراً اس سے دور ہوئی۔ بولو، اب کیا گونگی ہو گئی ہو؟ کلب کو بولتا نہ دیکھ کر اس نے پھر پوچھا۔ وہ بتانے لگی تھی، پھر خیال آیا کہیں اس پر بھی اسے مار نہ پڑ جائے۔ وہ چپ ہو گئی۔ یہ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ بتاؤ، بھابی اور اماں نے مارا ہے یا کسی ملازم نے کچھ کہا ہے؟ مومن کی پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بولی، بس سسکیاں لے کر روتی رہی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، اماں اور بھابی سے میں خود بات کر لوں گا، ان میں سے کوئی بھی آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب رونا دھونا بند کرو۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اماں اور بھابی نے کچھ کہا ہوگا، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اچھا اب جاؤ اب پری کے پاس، تمہیں میں کہہ رہا ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب کی بار وہ تھوڑا غصے سے بولا، نہیں میں باہر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے نا، اب رونا تو بند کرو نا۔ مومن کو اس کے رونے سے سخت خوفیت ہو رہی تھی، اس لیے جھنجھلا کر بولا۔ اب وہ آنسو صاف کرتی رونے کا مشکل ترک کر چکی تھی مگر پھر بھی ابھی ڈر رہی تھی۔ ہماری جان کی قیمت چکا رہے ہیں وہ، ملا کے خاک میں مشت غبار دیتے ہیں۔ وہ سب کے لیے مشت غبار ہی تو تھی، مٹھی بھر ریت جس کی کوئی وقت نہیں تھی کسی کی نظروں میں۔ بابا کے گھر چاچی کی مار کا ڈر کیا کم تھا، جو ادھر آ کر یہ ظلم۔ رونا دھونا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ بابا کے چاچی کے گھر میں نفرت کا نشانہ بن رہی۔ اسی نفرت اور حسد میں چاچی اس کے باپ اور بھائی کی غیر موجودگی میں سارا کام اس معصوم سے کرواتی اور باپ کو نہ بتانے کی دھمکی بھی دیتی۔ اگر اسے باپ یا بھائی میں کسی سے سامنے زبان کھولی تو وہ مار مار کے اس کا حشر بگاڑ دے گی۔ مارے ڈر کے وہ آج تک کسی کے سامنے نہیں بولی تھی۔ ہاں البتہ اس کے باپ اور بھائی کی موجودگی میں چاچی اسے پیار سے اس قدر پیش آتی جیسے وہ اس کی سکی اولاد ہو۔ یہاں آ کر بھی وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی، صرف پری ہی اس کے ساتھ پیار سے پیش آتی اور مومن اس کا رویہ دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی سخت غصہ اور کبھی نرم دل۔ پچھلے 9 گھنٹوں میں جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی بلکہ لائی گئی تھی، اس نے یہ سب محسوس کیا تھا۔ حویلی والوں نے نئی ملازمہ رکھ لی ہے۔ مبشر کو چاکلیٹ کھلاتے سامیہ کے ہاتھ رکے۔ بھائی کے سوال پر نہیں تو پھر وہ کون تھی جو کچن میں کام کر رہی تھی؟ لمبے گھنے سلکی بال، شفاف خوبصورت معصوم چہرہ۔ کلب کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہی ہو، حویلی میں تو کوئی، یہ کہتے ہوئے اسے کچھ یاد آنے پر رکی۔ ہاں وہ، اچھا وہ مومن کی بیوی ہے جو ونی ہو کر آئی ہے۔ چاکلیٹ کا ریپر ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ یہ اتنی چھوٹی معصوم لڑکی اس اکڑو کی بیوی ہے؟
لہجے میں مومن کے لیے حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں، پر وہ اس کو منہ نہیں لگاتا، چاہے جتنی بھی خوبصورت ہے، مگر ہے تو اس کے بھائی کے قاتل کی بہن نا۔ ونی میں آئی لڑکی کی حیثیت صرف ملازمہ جتنی ہوتی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سامیہ نے پوچھا، کیونکہ وہ بھائی کے ٹھرک اور کمینے پن سے اچھی طرح واقف تھی۔ نہیں، بس ایسے ہی نظر آ گئی تو پوچھ لیا۔ آپ بتائیں، آپ نے عالیہ کے لیے بات کی گھر والوں سے؟ وقار نے بات بدلتے ہوئے کہا، ہفتہ بھر ہوا ہے میرے شوہر کی موت کو، اب اتنی جلدی کیسے بات کر لوں؟ کسی کی سنتی نہیں ہے عالیہ بھی۔ تم ذرا اسے سمجھاؤ، تھوڑا صبر کر لے، جہاں اتنا صبر کیا ہے تھوڑا اور سہی۔ مگر تم بھی یہ بھی تو سوچو نا کہ مومن کی دوسری شادی کے لیے نہ مانا، اور اس نے پہلی بیوی یعنی اس لڑکی کو ہی اس حویلی کی بہو اور اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو، کیونکہ وہ خوبصورت تو ہے اور ساتھ میں کم عمر بھی، اور پھر مرد تو اپنے سے چھوٹی عمر کی بیویوں کے عشق میں مبتلا ہو کر سب بھول جاتے ہیں۔ وقار نے اسے حقیقت بتائی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ونی میں آئی لڑکی کبھی اس حویلی کو وارث نہیں دے سکتی، اس لیے اماں سائیں مومن کی دوسری شادی ضرور کروائیں گی۔ سامیہ جیسے پریقین تھی، پھر بھی اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ وقار اس کی بات پر مطمئن نہیں تھا، تب ہی بولا، ایسا ہی ہوگا اور میں کروا کر رہوں گی اس حویلی کی بہو، مومن کی بیوی۔ اس حویلی کو وارث دینے والی صرف عالیہ ہوگی۔ سامیہ نے اٹل انداز میں کہا، ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہی ہو۔ وقار نے بھی اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ افراسب چودھری اس وقت حیدر شاہ کے ڈیرے پر موجود تھا، جہاں وہ پہلے ہنس ہنس کے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت اور دوستی کی مثالیں زمانہ دیا کرتا تھا۔ ان میں سے کس کو معلوم تھا کہ کبھی حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا، برسوں کی دوستی یوں ختم کر کے دشمنی میں بدل جائے گی، ان کے بچے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ افراسب چودھری جو پہلے بڑے مان اور خوشی سے حیدر شاہ سے ملنے آتا تھا، نظریں اٹھائے سیرا چوڑا کرے، مگر آج کچھ ایسا نہیں تھا۔ افراسب کی نظریں زمین پر گڑی تھیں، کندھے ڈھلے تھے، آج وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں اور سلامتی کی بھیک مانگنے آیا تھا۔ ان میں وہ نہ دوست بن کر آیا تھا نہ دشمن، بلکہ وہ تو ایک فقیر بن کر جھولی پھیلائے اس سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ اپنے جگری یار کی یہ ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر حیدر شاہ نے اپنا غم بھلا کر دوڑ کر اسے گلے لگایا۔ جو بھی تھا وہ اس کا دوست تھا، وہی پرانا جگری یار۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے بیٹے کو قتل کرنے والا دریاب ہی ہے یا کوئی اور، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تب بھی اسے یقین نہیں تھا کہ دریاب ایسا نہیں کر سکتا۔ حیدر شاہ، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، مگر خدارا میری معصوم بچی کو میرے بیٹے کے گناہوں کی سزا نہ دو۔ ایک دکھی باپ کی التجا ہے افراسب، وہ میری بیٹی ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو، وعدہ کرو حیدر، تم میری بچی کا خیال رکھو گے۔ میری بچی نے ماں کا پیار نہیں دیکھا اور اب باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں وہ اپنے گھر میں خوش رہے، عزت سے آباد رہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے دوست سے عہد کر رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں افراسب، تمہاری بیٹی پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تم فکر مت کرو۔ مومن بھی بہت جلدی سے قبول کر لے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں بھائی کے موت کے صدمے نے اسے اس قدر سخت کر دیا ہے، ورنہ بہت نرم دل ہے۔ اب افراسب کے دل سے بوجھ اتر چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیدر شاہ کے سامنے موت بھی کھڑی ہو جائے، وہ تب بھی اپنے وعدے سے پھرنے والوں میں سے نہیں، وعدہ وفا کرنے والوں میں سے ہیں۔ دیکھیں نا اماں سائیں، اب حنان کا غم ہم سب کو ہے، یہ کوئی چھوٹا غم نہیں، ایک پہاڑ تھا جو حنان کی موت کی صورت میں ہم سب کے سروں پر آ گرا ہے۔ آپ نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا، میں نے اپنے سر کا سائیں کھو دیا، بیوگی کی چادر اوڑھ لی، ابھی ہم اس سے سنبھلے نہیں تھے۔ مومن نے وہ قاتل کی بہن ہمارے سروں پر لا بٹھائی۔ سامیہ نے اماں سائیں کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، ہاں وہ لڑکی ونی میں آئی ہے نہ میں نے اسے غصے میں مار دیا، مگر اب میرا دل دکھتا ہے، وہ معصوم تو بے قصور تھی۔ اماں سائیں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، آپ کا بھی قصور نہیں، وہ تو اسی کا خون ہے آخر جس نے ہمارے حنان کو مار ڈالا۔ سامیہ نے انہیں نرم پڑتے دیکھ کر کہا، پھر بھی بے قصور ہے، ہمارے مومن کی بیوی بھی تو ہے، مومن کی بیوی، مگر اماں آپ خود سوچیں، خاندان کو وارث تو ونی عورت نہیں دے گی نا، مومن کی بیوی اس حویلی کی بہو، مگر ہے وہ ونی نہیں نا۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، بھلا قاتل کی بہن کیسے ہمارے مومن کو وارث دے سکتی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں مومن کی شادی کسی اچھی پیاری اور سوچی ہوئی لڑکی سے کر دیں۔ اچھا، سوچتی ہوں میں اس بارے میں، ابھی تو مناسب نہیں ہے، میں کروں گی بات مومن اور شاہ سائیں سے۔ لوہا گرم دیکھ کر سامیہ نے چوٹ لگائی، اب وہ اپنی بات اماں سائیں تک پہنچا چکی تھی، بس ایک کام رہتا تھا، عالیہ کا نام ان کے سامنے رکھنا۔ چھوٹے سائیں، ہم نے پورا علاقہ چھان مارا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے، مگر دریاب کا کچھ پتہ نہیں۔
اور ان کے گھر والوں پہ بھی ہم نظر رکھے ہیں، ادھر بھی نہیں گیا وہ۔ مومن کالی شلوار قمیض کے ساتھ کندھوں پر شال ڈالے، ماتھے پر تیوریاں چڑھائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سامنے کھڑے اپنے آدمی کی بات سن رہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی مومن غصے سے اٹھا اور مؤدبانہ کھڑے اپنے آدمی کے قریب آیا۔ تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں کہیں نہیں ملا، آخر وہ کہاں گیا؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، اسے بتاؤ۔ اس کی دھاڑ سن کر سب کے سر جھک گئے۔ مجھے جلد از جلد دریافت چاہیے، ورنہ تم سب کی خیر نہیں۔ تم سب کس کام کے لیے ہو جب ایک آدمی کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی بلیک مرسڈی کی طرف بڑھا اور زن سے اسے بھگا لے گیا، اور کسی کو بھی اپنے پیچھے آنے کی تاکید کرنا نہ بھولا۔ حویلی پہنچتے گاڑی سے اترا، حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا تھا۔ شدید غصے میں وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جو کمرے میں کھڑکیوں کے پردے برابر کر رہی تھی، اس اچانک آنے والے طوفان پر پلٹی۔ وہ غضبناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا۔ خوف سے وہ سمٹ گئی۔ تم پل پل تڑپو گی، تمہیں اس درد سے روشنا کرواؤں گا جو میں نے اپنے بھائی کو کھونے سے محسوس کیا ہے۔ تم تڑپو گی، رو گی، مگر رحم نہیں کروں گا۔ کسی کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے، اس کا چہرہ اوپر کرتے، وحشت زدہ آنکھیں اس جیل سی آنکھوں میں گاڑتے، اس نے کہا۔ وہ ڈری سہمی معصوم لڑکی شاہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بالوں کی گرفت کے باعث اس کی گردن اکڑ گئی تھی، جس میں درد کی اٹھتی ٹیسیں اسے دبی دبی سسکیاں لینے پر مجبور کر رہی تھیں۔ چپ، ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے مجھے۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچتے ہوئے کرایا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، مگر پرواہ کس سے تھی؟ وہ تو ہر جذبے سے عاری بس اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا مگر بن گیا تھا۔ اسے دھکا دیتا کمرے سے جا چکا تھا، اور میز کا کنارہ ماتھے پر لگنے سے ماتھے سے پھوٹتے خون پر ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس نے آنکھیں میچ کر لی۔ نہ بابا کو پکار سکتی تھی، نہ بھائی کو۔ بھائی کی خاطر تو وہ اس حال کو پہنچتی تھی۔ پیدا ہوتے ہی ماں اللہ کو پیاری ہوگی۔ باپ نے پالا، بھائی نے اس کے لاڈ اٹھائے، ہاں، مگر چاچی جی کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی۔ اس نے سکون کا لمحہ نہیں دیکھا تھا، اور وہ بے رحم انسان اس کی یہ حالت کر کے خود سڑکوں کی خاک چھاننے نکل پڑا تھا۔ غصے میں یہ قدم اٹھا تو لیا اس نے، مگر اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر دیا۔ آخر وہ اس قدر ظالم کیوں بن گیا؟ بھائی کی محبت، یا پھر سینے میں جلتی انتقام کی آگ کی وجہ سے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی؟ یہ سب کے لیے پچھتاوا اور شرمندگی لانے والی تھی۔ اماں سائیں کی طبیعت کافی دنوں سے خراب رہنے لگی ہے۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کے منہ سے خون آنے لگا ہے۔ یہ بات وہ سب سے چھپا رہی تھی کہ بلا وجہ کیا شوہر اور بیٹے کو پریشان کرنا، وہ پہلے ہی ہلکان رہتے ہیں۔ اماں سائیں کیا ہوا آپ کو؟ پری نے ان کو سنک پر جھکے دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ سب ان کو اماں سائیں کہتے تھے، تو گھر کے ملازم بھی ان کو انہی نام سے بلاتے تھے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ ایسے اچھلی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اچھا۔ پری جو وہاں سے جانے لگی تھی، پانی کا رنگ دیکھ کر رکی۔ اماں سائیں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو خون کی الٹی آئی ہے اور آپ نے کہا کچھ نہیں؟ وہ اس طرح فکر مند ہوتے ہوئے بولی جس طرح ایک بہت ہی پیار کرنے والی بیٹی ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اماں سائیں ملازموں سے بھی اپنی اولاد کی طرح رکھتی تھی۔ پری دیکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو نے کسی کو نہیں بتائے گی، نہ چھوٹے سائیں کو نہ بڑے شاہ کو۔ پری کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ اماں سائیں، آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ آپ میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں، حکم کریں مجھے، اور آپ سائیں کو بتائیں، اس طرح تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ پری نے بندھے ہوئے ہاتھ تھام کر کہا، تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، ابھی اتنی بھی نہیں، دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے پری کو تسلی دی جو کارآمد ثابت ہوئی۔ جیسے آپ کی مرضی اماں سائیں۔ اچھا، مجھے اجازت دیں، میں کلب بی بی کو دیکھ لوں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی۔ چھوٹے سائیں نے بولا ہے جب وہ گھر پہ نہ ہوں تو ان کا خیال رکھا کروں۔ پری نے یہ کہتے ان سے اجازت مانگی۔ جاؤ، اسے میرے پاس لے آنا، میں نے بھی اس معصوم بچی پر بڑا ظلم کر دیا، بیچاری کو بے قصور ہوتے ہوئے مارا، میں کیا کرتی؟ بیٹے کے غم میں میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلپ کر دی، وہ رنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔
پری نے جوں ہی دروازہ کھولا، سامنے بے جان وجود فرش پر پڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماتھے سے بہتا خون فرش پر ایک لکیر کی صورت کلین میں جذب ہو رہا تھا۔ چہرہ جیسے لٹ مانت سفید ہو چکا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ پتہ نہیں وہ کب سے اس حالت میں تھیں۔ پری کی ہمت نہ ہوئی اس کے قریب جانے کی۔ اس نے نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ دو دو سیڑھیاں پھلانگتی وہ حویلی سے باہر کھڑے شرفو کے پاس ہانپتی ہانپتی پہنچی۔ سانس بھی بھاگنے کی وجہ سے پھول چکا تھا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، اور چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کے ایک لمحے کو شرفو بھی دل پر ہاتھ رکھا۔ پری خیر تو ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ اس طرح بھاگی چلی آ رہی ہے، وہ بھی اس حلیے میں؟ اماں سائیں تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پری کی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ وہ شرفو چھوٹی بی بی، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بول بھی صحیح، کیا ہوا چھوٹی بی بی کو؟ شرفو نے سوال کیا۔ وہ ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں پڑی ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو سانس بھی نہیں آ رہا، اللہ نہ کرے مجھے لگتا ہے کہ وہ پری کیا ہو گیا تجھے؟ اچھے الفاظ منہ سے نکال، کیوں مایوسی اور ڈرانے والی باتیں کر رہی ہے تو؟ شرفو اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تو جلدی سے چھوٹے سائیں کو فون لگا، جلدی کرنا۔ ہاں میں کرتا ہوں فون۔ وہ جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا۔ بیل تو جا رہی تھی مگر سائیں فون نہیں اٹھا رہے۔ لو اب کاٹ دیا، شرفو نے موبائل اسکرین کو تکتے ہوئے کہا۔ شرفو تو بار بار کال کر کیا پتہ اٹھا لے، بس تو کال کر، وہ اپنی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے بولی۔ مومن جو سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، بار بار آنے والی شرفو کی کال پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب کیا موت پڑ گئی ہے؟ کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ کہیں سکون نہیں لینے دیتے؟ یہ کہتے اس نے فون کان کو لگایا۔ ہاں شرفو بول، کیا مصیبت آ گئی ہے تجھے جو تجھ سے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے بولنے لگا، مگر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس کے چہرے پر غصے کی بجائے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ماتھے پر پڑے بل ڈھیلے ہوئے، سگریٹ کا آدھا حصہ پھینکتے، فون بند کرتے فوراً گاڑی میں بیٹھا اور جتنی سپیڈ سے چلا سکتا تھا اتنی تیزی سے حویلی کی جانب چلا آیا۔ خود کو کونس رہا تھا، آخر اس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ وہ نہ کرتا غصہ، کلب کو نہ ڈراتا دھمکاتا تو اس کی حالت یہ نہ ہوتی۔ آخر وہ اتنا بے بس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی بے قصور تھی تو اس کا کیا جرم تھا؟ پھر اسے کیوں سزا دے رہا ہوں میں؟ اور بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں ایک خروش تک نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بھائی نے جرم کیا ہے تو سزا بھی اسی کو دوں گا، مومن نے خود سے عہد کیا۔ کلب کا سنتے پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو تکلیف پہنچی تھی، ایسے جیسے کسی نے چھرا اس کے دل میں گھونپ دیا ہو۔ اسی سوچ میں حویلی کے پورچ میں گاڑیاں روکتے جھٹکے سے باہر نکلا، اپنے کمرے میں بھاگتے۔ راستے میں پری بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ کمرے میں پہنچتے ہی سامنے کا منظر اسے اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ جسم سے کیسے جان نکلتی ہے اسے اب معلوم ہوا۔ وہ تو خود اپنی کیفیت سے ناجان تھا، وہ تو بس اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ پھر اس کا دل کیوں کٹ رہا ہے؟ مومن نے لپک کر اس کے پاس بیٹھتے اسے بازو میں بھرا۔ کلب بے جان بازوؤں پر جھولنے لگی۔ ایسے ہی اسے بازو میں بھرے وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ سامیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کی اتنی پرواہ؟ شرفو گاڑی نکالو، ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ وہ کلب کو باہوں میں بھرے دور سے ہی شرفو کو بولا۔ شرفو کے گاڑی نکالتے اس نے بیک سیٹ پر کلب کو لٹایا اور پھر خود بیٹھا، کلب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گاڑی ہاسپٹل کی جانب تیزی سے رواں دواں تھی۔ مومن کی نظریں کلب کے معصوم چہرے پر ٹکرا رہی تھیں۔ اٹھو، دیکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، پلیز تم آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو۔ مومن اس کا چہرہ تھپ تھپاتے دیوانہ وار بول رہا تھا۔ شرفو گاڑی تیز چلاؤ۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے کلب کو پھر سے بھاؤں میں بھرا اور اسے لیے اندر بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو دیکھیں، یہ آنکھیں نہیں کھول رہی، پلیز اس کو دیکھیں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے قراری سے کہتا۔ ڈاکٹر کو کوئی دیوانہ لگا۔ دیکھیے شاہ صاحب، آپ حوصلہ رکھیں، ہم آپ کی مسز کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نے تسلی دی۔ ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے، ماتھے کی بینڈیج کر دی اور وہ یہ ساری کارروائی بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کیا بات ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا، اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ ڈاکٹر کے قریب آتے ہی مومن نے بے چینی سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، چوٹ تو گہری نہیں تھی، ہم نے بینڈیج کر دی ہے، مگر مجھے لگتا ہے وہ مینٹل اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ نے اچھا کیا انہیں وقت پر لے آئے، دوائیاں لکھتی ہیں آپ انہیں کھلائیں، کسی طرح بھی اسٹریس سے دور رکھیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں ان کو ہدایت کی۔
پھر کلب کو لے کر حویلی آ گیا۔ کلب کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ مومن اس کے پاس بیٹھا بس اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ کتنا معصوم اور پاکیزہ چہرہ ہے، اور میں اسے تکلیف دیتا رہا، میری وجہ سے ان ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کلب کی آنکھوں کو انگلیوں سے چھوتے وہ خود بول رہا تھا وہ نیند میں تھے جب گردن پر ٹھنڈے نوکیلے دار چیز کے دباؤ کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی۔ اماں سائیں نیند میں دوائیاں لے کر سوتی تھی، جس کی وجہ سے آنے والے کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ پہلے سے شاید یہ بات جانتا تھا، تبھی اس نے اس لیے رات کے اس پہر کا انتخاب کیا۔ بغیر چون چرا کیے سارے پیپر میرے حوالے کر دو اور ان پر سائن بھی کر دو، ورنہ بڈھے تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹا تم کھو چکے ہو، تمہارے پاس ایک ہی سہارا باقی ہے جسے تم کھونا نہیں چاہو گے، وہ تمہارا پوتا بھی تمہیں بہت عزیز ہے۔ آخر نشانی جو ہے تمہارے بیٹے کی، یقیناً تم اسے نہیں کھونا چاہو گے۔ آنے والا ہنوز ان کی گردن پر چاقو رکھے بول رہا تھا۔ حیدر شاہ بھی اس کی بات مانتے سارے پیپر سائن کر کے اس کے حوالے کیے، جو کاغذ اس کے حوالے کیا گیا اس پر بھی سائن کر کے کاغذ اس کو تھما دیا۔ آنے والے نے ایک طنزیہ مسکراہٹ پاس کی، جیسے چپ چاپ آیا ویسے چلا گیا۔ حیدر شاہ پیچھے اپنا سر تھام کر رہ گئے۔ مت مارو چاچی مجھے، مت مارو، میں سارا کام کروں گی، وہ نیند میں بے چینی سے بول رہی تھی۔ مومن جس کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی کلب کی آواز پر، اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ادھر دیکھو، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تمہیں مارے گا، تم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا، مومن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کلب بوجھل آنکھیں کھولے، وہ چاچی کے پاس نہیں تھی، مگر اپنے پاس موجود شخص دیکھ کر وہ کانپنے لگی۔ پلیز پلیز مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس سے دور ہوتی ہوئی بولی۔ مومن نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر پانی کے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لو پی لو پانی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، پکا کچھ نہیں کہیں گے نا؟ گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم میری بات مانو گی تو میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر نہیں مانو گی تو تم جانتی ہو نا میں کیا کروں گا۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں میں مانوں گی، کسی معصوم بچی کی طرح وہ بولی۔ چلو اب آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو، مومن اسے سینے سے لگاتے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ وہ آنکھیں بند کرتے اس کا حکم مان گئی۔ مومن بے خود اس کے شفاف چہرے کو دیکھ گیا جس پر اب سکون تھا۔ پہلے بھی یہ بیچاری پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرتی رہی ہے، اور پھر میں نے بھی اس کو یہاں لا کر اتنے ظلم کیے، مگر اب نہیں، کسی کے جرم کی سزا نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی کو دینے دوں گا۔ یہ سوچتے اس نے کلب کو خود میں ایسے بھیج لیا، اس کے دل کو سکون ملا جیسے بہت کوئی قیمتی شے مل گئی ہو۔ پھر وہ آنکھیں موند گیا۔ تم کس کا کھانا لے کر جا رہی ہو؟ اور یہ مومن نیچے کیوں نہیں آیا کھانا کھانے؟ اماں سائیں نے برتنوں میں کھانا سجاتی پری سے پوچھا۔ اماں سائیں، وہ رات کلب بی بی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی، چھوٹے سائیں انہیں ہسپتال لے گئے تھے، ابھی ابھی انہوں نے کہا ہے کلب بی بی کا کھانا اوپر لے جاؤ، پری نے ٹرے سجاتے ہوئے کہا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ تم بھی حد کرتی ہو پری، تمہاری ماں سکینہ تو اتنی لاپرواہ کبھی نہیں تھی جتنی تم ہو۔ اماں سائیں نے پری کو سنا ڈالی۔ پہلے اپنی اداؤں اور معصومیت سے مومن کو پھانس لیا، اب آپ بھی اس کے آگے پیچھے بچھی جا رہی ہیں۔ اماں سائیں، سامیہ کے الفاظوں میں کلب کے لیے چھلکتی نفرت وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ وہ معصوم کیوں اتنے ظلم برداشت کرے، اس کا کیا قصور ہے آخر؟ اماں سائیں کی آنکھوں میں اس کا معصوم سا چہرہ گھوما۔ ہوگی وہ معصوم بے گناہ بچی، مگر آپ یہ سب بھول جاتے ہیں، وہ ایک قاتل کی بہن ہے اور ونی ہے۔ پھر یہ عنایتیں کیوں؟ پلیٹ میں چمچ پٹکتے وہ زور سے بولی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ثابت نہیں ہوا اس کے بھائی نے قتل کیا ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں اس کے بھائی نے قتل کیا ہے، مگر اس معصوم کا اس سب میں کیا قصور؟ وہ تو ان سب باتوں میں تھی ہی نہیں۔ کیا یہ کافی نہیں؟ وہ اس گھر میں اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے جو اس نے کیے ہیں۔ اور رہی بات مومن کی، تو کلب اس کی بیوی ہے، وہ چاہے اس کے ساتھ جو سلوک کرے، تم اس پر بات نہ ہی کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ حیدر شاہ سرخ آنکھیں لیے اپنے سخت انداز میں سامیہ کو گھورتے ہوئے بولے۔ جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں، میری تو کسی کو پرواہ نہیں، آپ سب آرام سے ناشتہ کریں، بس تھوڑا سا سوپ پی لو، اگر کچھ نہیں پیو گی تو ٹھیک نہیں ہوگی۔ مومن سوپ پلاتے ہوئے اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ مجھے نہیں پسند، اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ ہانستی ہوئی۔ میں بول رہا ہوں نا جلدی سے پی لو، نہیں تو میں پھر غصہ کروں گا، تم نے ابھی دوائی بھی کھانی ہے۔ چہرے پر خفگی لاتے مومن بولا۔ وہ جلدی جلدی مومن کے ہاتھ سے سوپ پینے لگی۔
مومن ٹیبلٹ اپنی طرف بڑھاتا دیکھ کر کلب کا منہ بن گیا۔ برے برے منہ بناتی وہ کبھی مومن کے چہرے کو دیکھتی، کبھی اس کے ہاتھ میں پڑی ٹیبلٹ کو۔ مومن نے ہنسی دبائے دودھ اور ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کلب نے منہ بسورا مگر پھر مومن کی گھریاں دیکھتے اسے کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ شاباش، اب تم آرام کرو، میں جا رہا ہوں کام سے۔ پری تمہارے پاس ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس سے کہنا، وہ کمرے سے باہر مت جانا۔ مومن نے اسے ہدایت کی۔ ہاں بولو، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیپرز بڈھے کے سائن کروا تو دیے ہیں تمہیں۔ وہ بڈھا ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا۔ اس نے جائیداد پہلے ہی کسی اور کے نام کر دی ہے، ایک ٹھیلا بھی ہاتھ نہیں آنا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا جس میں سب کچھ داؤ پر لگا کر بازی ہار دی گئی ہو۔ کس کے نام ساری جائیداد ہے اور حویلی؟ ساری جائیداد تو مومن شاہ کے نام کر دی حیدر شاہ نے، مگر حویلی اس کل کی آئی لڑکی کے نام کر دی۔ اور اس کے پاؤں اس خبر پر لڑکھڑائے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو محرم رکھ کے کسی غیر کے نام؟ تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جو بھی کرنا ہے، مجھے ساری جائیداد چاہیے۔ سامیہ تم ہوش سے کام لو، ہم لوگ بہت جلد ان لوگوں سے سب کچھ چھین لیں گے۔ پہلے ہمیں اس لڑکی پر فوکس کرنا ہوگا، اسے ڈرا دھمکا کر حویلی اپنے نام کرنی ہوگی۔ اور سب سے اہم کام، مومن شاہ کی شادی عالیہ سے جلد از جلد کروانی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی اگر مومن کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ سن رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ اس کا جواب نہ پا کر وقار نے اسے پکارا۔ ہاں ہاں میں سن رہی ہوں، بس تم دیکھتے جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ عالیہ اس گھر کی بہو اور مومن کی بیوی بنے گی اور اس لڑکی کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے اپنا شوہر کھو دیا مگر یہ حویلی اور جائیداد کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی۔ سامیہ کا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ اسے پتا تھا اسے کیا کرنا ہے جس سے اس کا نام بھی نہ آئے اور سارا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ بیگم صاحبہ؟ اماں سائیں کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر حیدر شاہ نے پوچھا۔ اپنی چھوٹی بہو سے ملنے جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیں، ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے بتانے کے ساتھ ساتھ حیدر شاہ کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دے ڈالی۔ آج ان کے لہجے اور لفظوں میں کلب کے لیے وہ زہر نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ آج ان کی نفرت کی جگہ حیدر شاہ کی محبت نظر آ رہی تھی۔ چلیے، جو ہماری بیگم صاحبہ کا حکم، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ کلب نے ان دونوں کو دیکھ کر فوراً سلام کیا۔ جیتی رہو ہماری بچی، اماں سائیں اور حیدر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دی۔ کلب تو حیرانی سے کھڑی تھی کہ آخر یہ کایا کیسے پلٹی، پہلے مومن اور اب یہ۔ اسے لگا اس کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، اب کوئی ظلم نہیں، کوئی آنسو نہیں اس کی آنکھ میں۔ مگر ایسا کب ہوا ہے؟ خوشی کا موسم ٹھہر جائے، غم کہاں برداشت ہوتے ہیں۔ خوشیوں کے ڈیرے جما لینا، خوشیوں کو نگل کر غم کہیں نہ کہیں سے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ایک ہی موسم سے تو انسان اکتا جاتا ہے، اسی طرح خوشی اور غم بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں مارا، آخر ماں تھی نا، کیا کرتی؟ جوان بیٹے کے غم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا آخر میں کیا کر رہی ہوں۔ یاد تو تھا صرف اتنا کہ تم میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہو، یہ سوچ نہیں رہی تھی کہ تم بھی انسان ہو، تمہارا آخر اس سب میں کیا قصور اور میرے مومن کی دلہن ہو تم۔ مگر اب میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اماں سائیں کلب کے سامنے اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں جی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں مجھ سے، آپ کی تو کوئی غلطی نہیں۔ اگر آپ نے جذبات میں آ کر کچھ کہا بھی ہے تو آپ میری بڑی ہیں، پلیز ایسا نہ کریں۔ کلب نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، آج سے تم ہماری بیٹی ہو، اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں بیٹی دی ہے۔ حیدر شاہ نے آج افراسب چودھری سے کیا ہوا وعدہ کلب کو بیٹی بنا کر پورا کیا تھا۔ کلب کے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی، کیونکہ اماں سائیں کی صورت میں اسے ماں ملنے والی تھی۔ وہ ماں کا پیار جس کے لیے وہ بچپن سے تڑپتی تھی، وہ اماں سائیں سے ملنے والا تھا۔ رافع، ایک عورت آئی ہے تم سے ملنے، میں نے کہا تھا، میں نے اسے اتنا کہا مگر کہتی ہے میں تم سے مل کر ہی جائے گی۔ ذرا مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ رخشندہ بیگم تو نہ جانے کیا سمجھی تھی، رافع کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ اماں مجھے کیا پتا کون ہے، آپ خود پوچھ لو نا اس سے۔ رافع نے تقریباً چڑھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ خود کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ اگر تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے تو اسے ختم کر دو، میں بتا رہی ہوں تمہیں، ایسا کچھ نہیں برداشت کروں گی۔ تمہاری شادی صرف میری بھانجی سے ہوگی۔ دیکھو اماں، یہ میرے جڑے ہاتھ تیرے سامنے، میرا کوئی چکر نہیں، میں نہیں جانتا کون ہے اور کیوں آئی ہے۔
اب بس کر دے۔ رافع نے پاؤں میں جوتے پہنتے بزاریت سے کہا، جی کون ہیں آپ؟ سامنے نقاب پوش عورت کو دیکھ کر رافع نے پوچھا، تو آپ ہیں رافع چودھری؟ جی میں ہوں، آپ کون ہیں؟ رافع نے اسے خود کو تکتا دیکھ کر پوچھا، عجیب پاگل عورت ہے، جبکہ پتہ ہے میں رافع ہوں تو بار بار کیوں پوچھ رہی ہے؟ یہ میرا نمبر ہے، آپ کا یہ جاننا ضروری نہیں میں کون ہوں وغیرہ وغیرہ، بس یوں سمجھ لیں آپ کی ہمدرد ہوں، اگر آپ کو کلب چاہیے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھپاتی وہ چلتی بنی، اس کی بات کا جواب دیے بنا، جبکہ رافع اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھتا رہ گیا۔ دماغ میں بس ایک نام گونجنے لگا، کلب۔ مومن سائیں آپ نے بلایا؟ کلب جو سامیہ کے کہنے پر کہ مومن اسے باہر بلا رہا ہے اس کے کمرے میں آئی، دروازے کو بند ہونے پر خوف سے اچھلی اور رہی سہی کسر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر پوری کر دی۔ اس کی شکل دیکھ کر خوفزدہ ہوگی۔ گھبراؤ نہیں، میں نے ہی بلایا ہے تمہیں۔ ایسا معصوم اور شفاف چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، وہ خباثت سے کہتا قدم اس کی طرف اٹھا رہا تھا، دور رہو مجھ سے، اللہ کا واسطہ مجھ سے دور رہو۔ وہ پیچھے کی جانب اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑائی، تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے لڑکی، بہتر ہے تم خود کو ہلکان نہ کرو، ویسے بھی تم نے آنا ہی ہے میری باہوں میں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ماشاء اللہ کیا حسن ہے وہ، مگر وہ کیا ہے نا، تمہارا صرف نام کے شوہر تو اس حسن پر خراش دیتا ہی نہیں ہے، وہ کمینگی سے کہتا، اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑوسنے لگا۔ مومن سائیں تمہیں چھوڑیں گے نہیں، میں تمہاری حقیقت بتا دوں گی، ذلیل کمینے دور رہو مجھ سے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی درندے کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، شوق سے بتا دینا اگر کوئی یقین کرے تو۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دوپٹہ اتار کر پرے پھینک چکا تھا، وہ غلیظ نظریں اس پر گاڑے جھکنے لگا تھا، کمینے ذلیل انسان مجھ سے دور رہو۔ اس کے بازوؤں میں دانت کاٹتے وہ وقار سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ آہ! وقار درد سے بلبلایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت کلب پر کم ہوئی اور وہ اس سے دور بھاگ کر دروازہ کھولتی باہر کی جانب بھاگی اور اس نے بھی وہاں سے بھاگنے کی۔ مومن جو اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے نیچے جھانک رہا تھا، اس کی نظریں باہر جاتے ہوئے وقار پر پڑی، ایسا لگا کہ جیسے وقار جلدی میں ہو، وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے کسی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے روتی کانپتی کلب اس کے کمرے میں آئی، آتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ مومن فوراً اس کے پاس پہنچا، کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو، بتاؤ مجھے، مومن نے اسے بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بتاؤ مجھے، وہ کیا، ڈر کیوں رہی ہو، مجھے بتاؤ، کسی نے کہا ہے کچھ؟ مومن کچھ کہنے ہی والا تھا، اس کی نظر کلب کے کندھوں سے پھٹی ہوئی قمیض پر پڑی تو اس کا خون کھول اٹھا اور باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے، اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ وقار، تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تم اتنے گھٹیا نکلو گے یہ میں نے سوچا نہیں تھا، مگر کلب کو چھونے کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ یہ سوچتے ہوئے ہی وہ اٹھا، کلب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، تم ڈرو نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، بس تمہارے پاک جسم کو چھونے والے کے ہاتھ توڑ کر نہیں، وہ بہت گندے ہیں۔ میں نے بولا بھی مومن سائیں کو بولوں گی، وہ آپ کو مار دیں گے، مگر وہ کہتے ہیں وہ آپ انہیں نہیں ماریں گے۔ کلب نے سوں سوں کرتے ساری بات بتائی۔ اپنا نام کلب کے منہ سے سن کر مومن کے ہونٹوں پر مسکان آئی۔ تم آنسو صاف کرو، اب ایک آنسو تمہاری آنکھوں سے نہیں آنا چاہیے، نہیں تو اس کی بجائے میں تمہاری پٹائی کر دینی ہے۔ میں جا رہا ہوں بس تھوڑی دیر کے لیے، تم کمرے سے باہر مت آنا۔ مومن اس کو ہدایت کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں بس اماں سائیں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی ہے، مومن کی شادی کی بات ڈال دی تھی۔ مومن سامیہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اس کے کمرے سے آنے والی آواز پر ٹھٹک کر رکا، چونکنا کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لیے آواز صاف باہر آ رہی تھی، شاید سامیہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ ہاں بس وقار بھی کلب کو رات دھمکا کے حویلی ہمارے نام کروا لے گا اور تم مومن کی جائیداد اپنے نام کروانا، پھر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم نے جو چاہا ہے وہ ہمارا ہوگا۔ وہ بوڑھا، اسے تو میں نے پہلے ہی ڈرا رکھا ہے، اس بڑھیا کا بھی اچھے سے انتظام کیا ہے، اچھا فون رکھتی ہوں، ایک تو ان کے پوتے کو بڑی مشکل سے سنبھال رہی ہوں، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ اس کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے نفرت تھی، وہ کیسی بیوی تھی جس سے شوہر کی موت کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ کیسی ماں تھی
جسے اپنا لخت جگر بوجھ لگ رہا تھا، جس سے وہ جان چھڑانے کے چکر میں تھی۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کو لگا وہ اب برداشت نہیں کر پائے گا۔ اگر وہ کسی اور کے منہ سے سنتا تو کبھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا، مگر حقیقت تھی، وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ خدا نے حقیقت اس پر واضح کر دی تھی۔ وہ کسی بے گناہ کو اس کے گناہ کی سزا دے چکا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے دروازے کا سہارا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کھلتا چلا گیا۔ سامیہ ایک دم پلٹی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ مومن کو کمرے میں دیکھ کر اسے لگا سب ختم ہو گیا۔ مومن نے سب سن لیا۔ سوری بھابھی، وہ مبشر کو لینے آیا تھا۔ آپ ہر وقت اکیلے سنبھالتی ہیں، میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے لے آؤں۔ مومن نے سامیہ کے چہرے کی اڑی ہوائیں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، بہت تنگ کرتا ہے یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو، اس لیے نہیں دیتی کہ تمہیں برا نہ لگ جائے۔ سامیہ نے بات بدلی، ارے کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ پکڑا دیا کریں اسے، ویسے کون سا اسے حویلی کے کام کرنے ہوتے ہیں، ایک بچہ تو سنبھال لے گی، آپ رہنے دیں، میں آج اسے کہتا ہوں، اب مبشر کو وہی دیکھا کرے گی۔ آپ کی تو مجھے طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاں، وہ تھوڑا سر درد تھا تو اس وجہ سے۔ اچھا، میں مبشر کو لے جاتا ہوں، آپ آرام کریں۔ مومن مبشر کو اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ نے سکھ کا سانس لیا کہ مومن نے کچھ نہیں سنا، مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ ان سب کا بھانڈا بیچ راستے پھوٹ چکا تھا۔ دروازہ کھلنے پر کلب نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ مومن کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا کیونکہ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مبشر، آپ ان کے پاس جاؤ بیٹا، یہ آپ کی آنی ہے، مبشر کلب کے ہاتھ میں دیتے مومن نے کہا، جبکہ وہ 3 سالہ بچہ بھی خوشی خوشی کلب کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تم اس کا خیال رکھنا، یہ تنگ نہیں کرتا، میں اماں سائیں اور بابا سائیں سے ایک ضروری بات کر کے آتا ہوں۔ مومن کے چہرے پر اب سکون تھا، ایک ایسا سکون جو انسان کو صحیح راستہ مل جانے پر چہرے کا احاطہ کر لیتا ہے۔ مومن، تم ہوش میں ہو کیا بات کر رہے ہو تم؟ مومن کی فرمائش پر حیدر شاہ دھاڑے۔ ہاں ابا سائیں، میں ہوش میں ہوں، ابھی تو ہوش میں آیا ہوں، میں نے پہلے بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہے۔ دیکھو مومن، جلد بازی میں ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے بیٹا، اماں سائیں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اماں سائیں، میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر رہا، بہت سوچ سمجھ کر ایسا بول رہا ہوں۔ اور کلب کا کیا ہوگا؟ وہ بچی جو اس حویلی میں تمہاری دلہن بن کے آئی ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی کیا؟ اماں سائیں کو کلب کی فکر ستانے لگی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں دونوں کو پورے حقوق دوں گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ویسے بھی ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ مومن، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ سب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، حیدر شاہ نے کسی انجانے خوف سے کہا۔ بابا سائیں، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ سب کی پرواہ نہیں؟ آپ سب کی فکر ہے تبھی یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ مومن کسی حد تک ان کے خدشات کو سمجھ گیا تھا۔ مومن، اگر کچھ غلط ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ بات یاد رکھنا۔ حیدر شاہ کو لگتا تھا کہ عالیہ کے اس گھر میں آنے کے بعد سامیہ کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی اور اس حویلی کا شہرازہ ہی بکھر جائے گا۔ بابا سائیں، بھروسہ رکھیں مجھ پر، ایک دن آپ خود میرے فیصلے پر خوشی اور فخر محسوس کریں گے۔ اللہ کرے ویسا ہی ہو جیسا تم بول رہے ہو، مجھے تو حالات کسی اور ہی سمت جاتے لگ رہے ہیں۔ حیدر شاہ نے سرد ہوا بھری۔ مومن، آپ یہاں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مومن کو اپنے گھر اپنے سامنے مسکراتا دیکھ کر عالیہ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ہاں کیوں، تمہارے گھر آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ مومن نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، وہ آپ کبھی آتے نہیں ہیں نا، آج یوں اچانک دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا تو چلا آیا۔ مومن کے جواب پر عالیہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ حیرت اور خوشی کے تاثرات بیک وقت اس کے چہرے پر آئے۔ خیریت، آج میری یاد کیسے آئی بڑے لوگوں کو؟ عالیہ نے خود کو نارمل کرتے پوچھا۔ ہاں، کافی دنوں سے کچھ لوگ دل اور دماغ پر چھائے ہوئے تھے تو سچ میں ان کا دیدار کر ہی لیا جائے۔ الفاظ میں انداز محبت سموئے دلکش مسکراہٹ سجائے۔ کیا یہ مومن ہی تھا جو کسی لڑکی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا؟ آج تو عالیہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن ایک کمال ایکٹر تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نے جس طرح عالیہ کے سامنے ایکٹنگ کی، اگر اس کو علی یوں کرتا دیکھ لیتا تو غش کھا کر گر پڑتا۔ عالیہ کے پاس تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے لگتا تھا مومن جیسا پتھر دل، اپنے کام سے کام رکھنے والا، ہر وقت ناک پر غصہ جما کر رکھنے والا اس کے ہاتھ نہیں آئے گا،
اور وہ بھی اسے کبھی شیشے میں اتار نہیں پائے گی۔ مگر ادھر تو سب الٹ تھا، اسے اس کے لیے بھی تھوڑی سی کوشش نہیں کرنا پڑی۔ مومن نے اس کا کام آسان کر دیا۔ مومن قدم قدم چلتا عالیہ کے قریب آیا، آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ مومن کی اس حرکت پر تو عالیہ جیسے میری اولین ترجیح ہی تم تھی، وہ لڑکی تو محض بنی میں آئی ہے، میری بیوی کے عہدے پر کبھی فائز نہیں ہو سکتی۔ آج سے بلکہ ابھی سے تم یہ بات ذہن نشین کر لو، اس حویلی کی خاندانی بہو صرف تم بنو گی اور بہت جلد تم میرے پاس ہوگی، اور پھر تم خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھو گی، بس تھوڑا سا انتظار۔ عالیہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان بکھری، جبکہ یہ کہتے مومن کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے شکاری نے اپنا شکار کو پھنسا لیا ہو۔ سنو، تم کچھ نہیں کہو گی کیا؟ مومن نے اپنی گمگیر آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عالیہ کی دھڑکنوں نے 180 کی رفتار پکڑی، اس شخص کے آگے تو اس کے الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ ایک عجیب خوبصورت سحر تھا مومن کی شخصیت میں، جو بندے کو خود میں جکڑ لیتا تھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، عالیہ نے شرما کر کہا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔